یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں. کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی، اتنی یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. آپ اگر ہمیں یہ حکم دیں نا کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہیں گے. یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں. غزوہ بدر کے اوپر کمنٹری شروع ہو رہی ہے. غزوہ بدر کے فوراً بعد چونکہ یہ سورہ الانفال 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اب غزوہ بدر کا پس منظر پہلے بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ کچھ حالات و واقعات ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوں گے. اس کے لیے پس منظر سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو چیزیں کچھ کلیئر ہو جائیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ ایک حادثاتی طور پر ایک غزوہ ہے جو اسٹیبلش ہوا ہے. کوئی مسلمانوں نے ارادتاً نہیں لڑا. اس کے پیچھے ریزن وہی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ غزوہ بدر اصل میں عذاب استیصال کی پہلی باقاعدہ قسط تھی جو کافروں کے اوپر اللہ کی طرف سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں جو آیا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے عذاب دیا جائے گا انہیں. جس طرح کے اگلے رسولوں کے انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، اس کیس میں صحابہ کی تلواریں جہاد اور قتال کی شکل میں مسلط ہوئی. یہ رسول اللہ کی خوبی ہے. دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ اگلے انبیاء کا معجزہ دعوی نبوت والا وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی کا سانپ اور اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اس طرح کے معجزات دعوی نبوت والے نہیں ہیں سوائے اس قرآن کے. باقی معجزات ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے. اسی لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اللہ نے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو غزوہ بدر اس عذاب کی پہلی قسط تھی. بلکہ اس سے پہلے تو یعنی کفار جب لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوم الفرقان ہوگا، یہ حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم اسے یوم الفرقان بنائیں گے. اور ابو جہل بھی قتل ہوا، 70 کے قریب ان کے سردار قتل ہو گئے. مکے میں تو صف ماتم بچھ گئی، اور قریش تو اپنی تلوار میں بھی مشہور تھے. کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے. اور اس سے بڑی ان کے لیے ذلت یہ تھی کہ ہمارے اپنے قریشی لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ذلت، کیونکہ وہ تو آپ سمجھ لیں ایک پیر خانہ چلا رہے تھے نا، اللہ کی خانقاہ چلا رہے تھے. ان کے تو قافلے بھی راستے میں لوٹے نہیں جاتے تھے. پورے عرب کے لوگ قریش کو بڑی رسپیکٹ دیتے تھے، کیونکہ ہر قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے کعبے میں، تو وہ رسپیکٹ دیتے تھے. ان کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی. تو اور اتنی ان کی مٹی پلید ہوئی اس حوالے سے، ظاہر ہے پورے عرب میں ان کی وہ ایک بے عزتی بھی ہوگی کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا اپنے زوم میں، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کیے، وہ نہتے لوگ مدینے میں گئے ہیں اور 313 لوگ نہتے آئے ہیں، اور 1000 کا لشکر جو کیل کانٹے سے لیس ہے انہیں ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو کتنی بڑی بے عزتی ہے آج کے دور میں بھی، ذرا آپ اس کو سوچیں. تو یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا. اور قرآن میں بھی ذکر آئے گا کہ فرشتے نازل ہوئے باقاعدہ. بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نازل ہوئے اس جنگ کو لڑنے کے لیے. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ تھے. یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے بھی مراتب ہیں، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ غزوہ بدر ایک بہت غیر معمولی چیز تھی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے